پاکستان کا نام آتے ہی ذہن میں منفی خیالات کا انبار لگ جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں، قوم ان پڑھ اور جاہل ہے، گندگی کے ڈھیر، مزدوری کرتے بچے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بات درست نہیں۔ آج ہم آپ کو اپنی تحقیق سے آگاہ کریں گے کہ پاکستان میں ایسے کئی مثبت اور انوکھے پہلو موجود ہیں جو نہ صرف اسے دنیا میں ممتاز مقام دیتے ہیں بلکہ دنیا میں شاید ہی کوئی دوسرا ملک ہو جس کے پاس یہ سب خصوصیات موجود ہوں۔ یہ ایسے اعزازات ہیں جو رہتی دنیا تک پاکستان کے پاس رہیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دنیا کی سب سے قدیم ترقی یافتہ تہذیب۔ دوستوں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ خطہ عطا کیا ہے جو نہ صرف موجودہ دور کی ضروریات اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلکہ دنیا کی 3 قدیم تہذیبوں میں سے ایک سب سے بڑی اور سب سے ترقی یافتہ تہذیب کا مرکز بھی پاکستان میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ تہذیب ہے انڈس ویلی سیولائزیشن۔ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 5000 سال قبل 3 قدیم تہذیبیں تھیں۔ دریائے نیل کے کنارے مصری تہذیب، عراق میں دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے میسوپوٹامیہ تہذیب، اور پاکستان میں دریائے سندھ کے کنارے انڈس ویلی تہذیب۔ 3000 سال قبل مسیح میں انڈس ویلی تہذیب دریا سندھ کے کنارے آباد دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ خطہ تھا۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سندھ دھرتی کے لوگوں نے دنیا کے سب سے پہلے ترقی یافتہ شہر بسائے۔ یہاں کے لوگوں نے لکھنے پڑھنے کا ہنر دریافت کیا، منظم منصوبہ بندی کے تحت شہر میں گلیاں، سڑکیں، فراہمی آب اور نکاسی آب کے نظام ترتیب دیے اور اپنے وقت کی ترقی یافتہ ترین قوم کہلائے۔ دنیا کا دوسرا اور تیسرا بڑا پہاڑ۔ دوستوں، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ K2 ہے جو پاکستان کے پہاڑی سلسلے قراقرم میں واقع ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا تیسرا بڑا پہاڑ بھی پاکستان ہی میں موجود ہے جس کا نام ترچ میر ہے۔ ترچ میر ہندوکش پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے، یعنی دنیا کے سب سے بڑے 3 پہاڑوں میں سے 2 پاکستان کے پاس ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش بھی پاکستان میں واقع ہیں جو افغانستان، چین اور بھارت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہمیشہ دنیا کے مہم جو کوہ کو پاکستان کی جانب کھینچتا رہے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی اور گہری بندرگاہ۔ جی ہاں دوستوں، بلوچستان میں واقع گوادر پورٹ ایک ایسا اعزاز ہے جو پاکستان کے علاوہ دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں۔ اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن تو نہایت اہمیت کی حامل ہے ہی۔ یہ دنیا کی واحد ایسی بندرگاہ ہے جو 18.2 میٹر گہرائی کے ساتھ دنیا کے بڑے سے بڑے بحری جہاز کو براہ راست برت تک لا سکتی ہے۔ بحیرہ عرب میں واقع یہ پورٹ چین اور روس کو قریب ترین فاصلے سے عرب اور افریقہ سے ملانے کا واحد ذریعہ ہے۔ پاکستان نے اسے 1958 میں 4 سال کی بارگین کے بعد $3 ملین کے عوض عمان سے خریدا تھا۔ دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی ملک۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جو مذہب کے نام پہ معرض وجود میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کی بے انتہا کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اسے پورے جہان میں واحد اسلامی ایٹمی ملک ہونے کا بھی اعزاز عطا کیا۔ دوستو، قیام پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی ایک طویل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا۔ اس کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا لہو شامل ہے۔ 27 رمضان کے مبارک دن وجود میں آنے والے اس ملک نے نہ صرف اپنے سے 5 گنا بڑے پڑوسی دشمن کو ہمیشہ روکے رکھا بلکہ اندرونی سازشوں کو بھی اپنے عزم اور حوصلے سے ناکام کیا۔ جن حالات کا پاکستانی عوام نے کئی دہائیوں مقابلہ کیا، دیگر قومیں چند ماہ نہ کر پائیں۔ پاکستانی عوام کو سلام۔ دنیا کی بلند ترین پکی سڑک۔ دنیا کا 8واں عجوبہ قراقرم ہائی وے بھی پاکستان میں موجود ہے جسے دنیا کی بلند ترین پکی سڑک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 800 میل لمبی یہ سڑک پاکستان کے شہر ایبٹ آباد کو چین کے شہر کاشغر سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کا سب سے اونچا مقام خنجراب پاس ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 4800 میٹر بلند ہے، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔
اس کے راستے بے حد دشوار اور خطرناک ہیں۔ اس سڑک کو تعمیر کرنے والے انجینئرز اور مزدور یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ خوبصورت نظاروں، پہاڑوں، دریاؤں اور وادیوں سے سجی یہ سڑک پاک چین دوستی کی زندہ مثال ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس۔ فخر پاکستان ایدی فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کے بانی مرحوم عبدالستار ایدی نے 1951 میں اس کی بنیاد رکھی، جو 1997 تک دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اب تک یہ ریکارڈ ایدی فاؤنڈیشن کے پاس برقرار ہے۔ عبدالستار ایدی کے انتقال کے بعد اب ان کے بیٹے فیصل ایدی اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیالکوٹ کے فٹ بال۔ دنیا کے کل فٹ بال کا تقریباً آدھا پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تیار کیا جاتا ہے۔ سیالکوٹ کی تیار کی گئی فٹ بال فیفا ورلڈ کپ کے تمام میچوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تقریباً 50 ملین فٹ بال ہر سال دنیا کے ہر کونے میں سپلائی کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام فٹ بال ہنرمند افراد اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں۔ یہ معیار میں نہایت اعلیٰ ہوتی ہیں اور نت نئے ڈیزائن اور رنگوں میں تیار کی جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے نوجوان آبادی۔ پاکستان کو ایک اور منفرد اعزاز بھی حاصل ہے۔ پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 64% 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ دنیا کے بہت کم ممالک کے پاس اتنی زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا پہیہ چلانے کے لیے زیادہ نوجوان اور مضبوط ہاتھ پاکستان کے پاس ہیں۔ اگر اس قوت کو درست سمت میں استعمال کیا جائے تو کوئی شے بھی ناممکن نہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان۔ کیوڑا میں نمک کی کان ہر سال 3,25,000 ٹن نمک فراہم کرتی ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ 40 کلومیٹر طویل یہ کان الیگزینڈر کے سپاہیوں نے اتفاقاً دریافت کی تھی، جب یہاں پہنچ کر اس کے گھوڑوں نے زمین چاٹنا شروع کر دی۔ اس کان کے اندر سیاحوں کے لیے نمک کی مسجد، مینار پاکستان، چائنا وال اور بادشاہی مسجد بھی موجود ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا کھیل کا میدان۔ دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤنڈ اسکردو میں موجود ہے، جو سطح سمندر سے 3,700 میٹر بلند ہے۔ شندور پولو فیسٹیول 1936 سے ہر سال یہاں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں پولو کپ کے علاوہ ثقافتی پروگرام، موسیقی اور روایتی رقص بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت نظاروں سے سجا علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔